آج ہم ایک انتہائی دلچسپ تبدیلی پر بات کرنے والے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی ایجنٹس کی دنیا میں ایک زبردست شفٹ آ رہا ہے۔ بھاری بھرکم اور پیچیدہ سیٹ اپس کی جگہ اب زیادہ سمارٹ، دیدہ زیب اور خود کو منظم کرنے والے سسٹمز لے رہے ہیں۔ یہ واقعی کمال کا تصور ہے جو ٹیکنالوجی کے مستقبل کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ نئے اے آئی ٹولز استعمال کرنے والے ڈیولپرز اور ماہرین اکثر ایک عجیب سی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی محنت سے بنائے گئے سیٹ اپس عموماً 30 دن کے بعد اپنی کارکردگی کھونے لگتے ہیں یا بالکل ہی کریش کر جاتے ہیں۔ تو کیا اب نئے اور پائیدار ایجنٹس کی طرف منتقل ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ یقیناً یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس مسئلے کا ایک بہت ہی شاندار حل نوس ریسرچ کے شریک بانی جیفری کویسنل کے اس فلسفے میں ملتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک بہتر اے آئی کا راز دراصل اسے زیادہ ہدایات دینے میں نہیں بلکہ کم مائکرو مینج کرنے میں ہے، یعنی ماڈلز کو سمارٹ رہنے دیا جائے اور بس ان کے راستے سے ہٹ جایا جائے۔ تو اس تجزیے میں ہم ان 5 اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا، اے آئی کی تھکاوٹ کا مسئلہ۔ دوسرا، ایک مشن پر مبنی بنیاد۔ تیسرا، اے آئی میموری کی نئی سوچ۔ چوتھا، سیلف امپروومنٹ لوپ۔ اور آخر میں غرور کے بجائے استحکام۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر 1 پر، اے آئی کی تھکاوٹ کا مسئلہ اور ایجنٹس 30ویں دن تک کیوں خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عام اور بڑی مایوسی ہے جس کا سامنا موجودہ اوپن سورس ایجنٹ فریم ورکس کے ساتھ تقریباً سبھی کو کرنا پڑتا ہے۔ اوپن کلاؤڈ جیسے پرانے سسٹمز وقت کے ساتھ بوجھل ہو کر ایک مسلسل سر درد بن جاتے ہیں، بالکل کسی ایسے پروجیکٹ کی طرح جس کی ہر وقت مرمت کرنی پڑے۔ اس کے برعکس ہمیز کا نیا طریقہ کار اپنے ڈیٹا کو خود فعال طور پر منظم کرتا ہے، اپنی مہارتیں خود بناتا ہے اور ایک انتہائی مستحکم پروڈکٹ کی طور پر کام کرتا ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایک مشن پر مبنی بنیاد۔ یہ ٹول صرف شوقیہ افراد کا تجربہ نہیں بلکہ باقاعدہ محققین کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نوس ریسرچ کے تخلیق کاروں نے دراصل اس ٹول کو مارکیٹ میں دوسرے ٹولز کے آنے سے مہینوں پہلے اپنے ماڈل کی ٹریننگ کے لیے اندرونی طور پر تیار کیا تھا، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ موجودہ متبادل بہت کلنکی اور بوجھل تھے اور یہیں سے اس کی مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ تیسرا حصہ، اے آئی میموری کی نئی سوچ۔ یہاں ایک خصوصیت کے طور پر پابندی یا کنسٹرینٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہرمیز میں ایک بڑی کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ میموری کو محدود کر کے اسے زیادہ کارآمد بناتا ہے۔ یوزر اور میموری فائلوں پر کیریکٹرز کی ایک سخت حد مقرر ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایجنٹ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ صرف انتہائی اہم ترین سیاق و سبق کو فلٹر کرے اور غیر ضروری ڈیٹا کے لامحدود بوجھ سے بچا رہے۔ اور ہاں، یہ کوئی دستی عمل نہیں ہے۔ ایک بیک گراؤنڈ پروسیس ہر 10 پیغامات یا ٹرنز کے بعد فعال طور پر بات چیت کا جائزہ لیتا ہے تاکہ سیشن کے دوران ہی میموری فائلوں کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح ہونچ-چو جیسے زبردست ٹولز کو سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹولز خاموشی سے رویے کی خصوصیات کو سیکھتے ہیں، جیسے کہ تکنیکی کاموں کو ٹالنے کی عادت۔ یہ ساری معلومات پرومپٹ میں بالکل درست سیاق و سباق شامل کر دیتی ہیں، جس سے ماڈل کا جواب حیران انگیز طور پر بہتر ہو جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، دی سیلف امپروومنٹ لوپ، یعنی آرگینک مہارتوں کی خودکار تخلیق۔ یہ حصہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ انٹرنیٹ سے غیر محفوظ پلگنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے بجائے یہ ایجنٹ کسی نئے مسئلے سے نبرد آزما ہو کر انسانی سیکھنے کے عمل کی بالکل نقل کرتا ہے۔ جب یہ کوئی مسئلہ حل کر لیتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اپنا کوڈ خود لکھتا ہے تاکہ مستقبل میں اسے دوبارہ استعمال کر سکے۔ مثال کے طور پر، اگر اسے آئی ٹی ایڈمن کے طور پر کام کرنے اور ٹون گیٹ وی پی این سیٹ اپ کرنے کا نیا ٹاسک دیا جائے تو ایجنٹ خود ہی تحقیق کرے گا۔ جب وہ کامیابی سے نیویگیٹ کر لے گا تو فوراً اس مخصوص ورک فلو کو ایک بالکل نئی اور کسٹم سکل فائل کے طور پر محفوظ کر لے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی اپ گریڈ ہے۔ پرانے طریقے میں کمیونٹی کی اپلوڈ کردہ مہارتوں پر انحصار کیا جاتا تھا، جہاں میلویئر کا شدید خطرہ ہوتا تھا۔ نیا طریقہ ہمیں اس خطرے سے نکال کر ایک ایسے سسٹم کی طرف لے جاتا ہے جہاں ایجنٹ خود اپنے براہ راست تجربات کی بنیاد پر مہارتیں بناتا ہے اور انہیں محفوظ طریقے سے منظم کرتا ہے۔ اور اب آخری حصہ، غرور کے بجائے استحکام، یعنی اے آئی کے راستے سے ہٹ جانا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی ساری خود ساختہ مہارتیں سسٹم پر حاوی نہیں ہو جائیں گی؟
اس کے لیے ایک کیوریٹر ایجنٹ پس منظر میں مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ اس کا واحد مقصد پرانے اور غیر ضروری ورک فلوز کو ریٹائر کرنا یا ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ کور سسٹم ہمیشہ تیز رفتار اور چست رہے۔ بالآخر اس پورے ڈھانچے کا دار و مدار اس فلسفے پر ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے غرور سے بچا جائے، بنیادی ماڈل کو صرف دنیا کو محسوس کرنے کا ایک کنیکشن دیں اور باقی سب سمجھنے کے لیے اس کی شاندار اندرونی ذہانت پر بھروسہ کریں۔ تو آخر میں ایک غور طلب بات سامنے آتی ہے۔ جیسے جیسے اے آئی ٹولز تیزی سے جدید اور طاقتور ہو رہے ہیں، شاید سب سے مؤثر سسٹمز وہی ہیں جو سخت پابندیوں کو اپناتے ہیں اور ذہانت کو خود کو منظم کرنے کی مکمل آزادی دیتے ہیں۔ کیا واقعی ماڈلز کے راستے سے ہٹ جانا اور انہیں خود سیکھنے دینا ہی کامیابی کا اصل راز ہے؟ یہ یقیناً ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔